अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शब बारात के फ़ज़ाइल मा दलाइल। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला शब बारात की फ़ज़ीलतें बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला इस सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने और मुझे और आपको हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर शब बसरी के लिए तशरीफ़ लाए। रात का वक्त था, मेरी आँख लगी हुई थी। जब मेरी आँख खुली तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे ना पाया। मैं घबरा कर आपकी तलाश के लिए बाहर निकली। तलाश करते करते जन्नतुल बकी पहुँची तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुआ में मसरूफ़ पाया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे ख़यानत करेंगे? मैंने अर्ज़ किया कि ये बात नहीं, लेकिन मैंने ये गुमान किया कि आप अपनी किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये 15 शाबान की रात को अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पे कमा यली को बेशान ही, जैसा कि उसकी शान है, तशरीफ़ फरमा होता है और कबीले बन्नू कल्ब की बकरियों के बालों के से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इस हदीस शरीफ में ये बात समझ में आई कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा के दिल में उठने वाले वसवसों को भी जानते हैं और उनकी तशवीश को भी जानते हैं। और फिर फ़जीलत ये बयान फरमाएं कि कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में जा कर के हुज़ूर मसरूफ़ दुआ होकर फरमाते हैं कि इस शब में अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा मेरी उम्मत के गुनहगारों को बख्श देता है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ही से मरवी है, शोबुल ईमान की हदीस शरीफ है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अभी आपने मुकम्मल लिबास तब्दील ही ना फरमाए थे कि खड़े हो गए और दोबारा फिर लिबास आपने ज़ेबतन फरमाए। आपके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुमान किया कि शायद किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए। चुनांचे मैं आपको ढूंढने के लिए जब बाहर तशरीफ़ लाई तो जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ मोमिन मर्दों, औरतों और शोहदा के लिए आप दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप अपने रब के काम में मसरूफ़ है और मैं दुनिया की हाजत में थी। चुनांचे मैं घर वापस लौटी तो सास बहुत फूली हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया, ए आयशा, ये सास कैसी फूली हुई है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप तशरीफ़ लाए और लिबास उतारा, अभी मुकम्मल आपने न उतारा था कि आप दोबारा तैयार होकर तशरीफ़ ले गए। मुझे शदीद गैरत आई कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। यहाँ तक कि मैंने आपको जन्नतुल बकी में देखा, जो आप अमल फरमा रहे थे वही फरमा रहे थे जो आपकी शायान शान है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, ए आयशा, तुम इस बात से घबरा गई कि अल्लाह उसके रसूल तुमसे ख़यानत करे? मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि ये निस्फ़ शाबान की रात है। अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। लेकिन अल्लाह ताला शिर्क करने वाले, ताल्लुकात तोड़ने वाले, तकब्बुर से चादर लटकाने वाले, वालिदैन के नाफरमान, शराब पीने बनाने वाले, इनकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाता। फिर आपने कपड़े रखे और फरमाया, ए आयशा, क्या तुम मुझे इस रात इबादत की इजाज़त देती हो, क्योंकि इस रात तुम्हारी बारी की शब है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आपने कुछ क़याम फरमाया, फिर इतना तवील सजदा फरमाया कि मुझे गुमान हुआ कि शायद आपकी रूह मुबारक परवाज़ कर गई। मैं आपको छूने के लिए उठी और पाँव के तलवे को हाथ लगाया। फरमाती हैं कि मुझे हरकत महसूस हुई तो मुझे इत्मीनान हुआ कि आप सजदे में हैं
اور آپ کہہ رہے تھے یا اللہ میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے چہرے کے جلال کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ویسی حمد و ثنا بیان نہ کر سکا جیسی تو خود اپنے لیے بیان فرما سکتا ہے۔ اسی طرح دعا کرتے کرتے آپ نے ساری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں یاد کرنے کی غرض سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھی یاد کے کرا دے، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم بھی سیکھ لو اور آگے بھی سکھا دینا، کیونکہ مجھے یہ جبریل علیہ السلام نے بتایا اور مجھے کہا کہ میں انہیں سجدوں میں بار بار دہراتا رہوں، یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگے، اس کی رضا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور اس سے عافیت کا سوال طلب کرے۔ بی بی عائشہ صدیقہ ہی سے مروی ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہیں، تفسیر در منصور میں بھی ہے اور ترغیب والترہیب میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ابن الجوزی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات نماز کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر نماز میں سجدہ فرمایا اور طویل فرمایا۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز کر گئی، پس میں اس گمان کے ساتھ کھڑی ہوئی یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھوں کو حرکت آپ نے دے دی تو آپ نے حرکت فرمائی، اور پھر آپ نے سجدے سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا عائشہ، یا کہا اے حمیرہ کیا تو نے گمان کیا کہ تمہارے ساتھ بے وفائی ہوگی؟ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم یا نبی اللہ ایسا نہیں، لیکن آپ نے طویل سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو یہ رات کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نصف شعبان کی شب ہے، اس میں بخشش مانگنے والوں کی بخشش کی جاتی ہے، رحم مانگنے والوں پہ رحم کیا جاتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخشش مانگنے والوں کے لیے مستع جافظہ سنایا کہ بخشش مانگنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، رحم مانگنے والوں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ یہ رات بہت عظیم الشان رات ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے روایت ہے کہ اس رات کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات سال بھر کا رزق کون کتنا جیے گا سال بھر، اور کون اس سال انتقال کر جائے گا، اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ سب لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس شب میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس شب میں ہم خوب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی طلب کریں اور آفات و بلیات سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انس ابن مالک کی حضور کے خادم خاص ہیں، یہ تشریف لے گئے کسی کام سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس۔ میں نے ان سے جلدی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جلدی بولے، میں حضور کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ صحابہ کو نصف شعبان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے انیس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں حضور کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ میرے یہاں ٹھہرے، میری باری کا دن تھا، پس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے لحاف میں داخل ہو گئے اور رات کو بیدار ہوئے تو آپ کو بستر پہ میں نے نہ پایا۔ میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی لونڈی ماریا کپتیہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ میں گھر کے باہر سے نکل کے مسجد سے گزری تو آپ کے پاؤں سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، سجد لکا سوادی و خیالی و آمن بکا فؤادی و حاذہ یدی و ما جنیت بہا علی نفسی و عظیما یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ
वसव्वरहु वशक्क समअहु वबसरहु। इसी तरीके से आपने फरमाया सर उठा करके अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना क़ल्बन तक़िय्या नक़िय्यम मिनश्शिर्क बरिय्यन ला काफ़िरन वला शक़िय्या। ए अल्लाह मुझे मुत्तकी और फर्माबरदार कल्ब अता फरमा और शिरक से मुझे बरी फरमा दे और कुफ्र से और शिकाक से बदबख्ती से मेरी हिफाजत फरमा। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और मज़ीद दुआएं फरमाई। फिर अपना सर मुबारक उठाया तो मैंने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप किस वादी में हो और मैं किस वादी में हूँ, यानी आप किस काम में मसरूफ़ है और मैं किस अपने ख़यालात में के एतबार से किसी और वादी में गुम हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ हुमैरा तो इस रात की फजीलत जानती है, बेशक अल्लाह इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को आज़ाद फरमाता है। मैंने अर्ज़ किया क्या कबीले कल्ब वालों की तखसीस क्या वजह है? आपने फरमाया अरब के कबाइल में किसी कबीले की बकरियों के बाल इनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन 6 आदमी इस रात बख्शिश नहीं पाते। आदि शराब का, वालिदैन का नाफरमान, ज़िना पे इसरार करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला, तस्वीर बनाने वाला और चुगलखोर, ये इनको छोड़ करके बाकी अल्लाह तबारक व ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि और हज़रत इब्ने अब्बास भी रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला खाने काबा की तरफ एक साल में एक लहजे के लिए खुसूसी नज़र करम फरमाता है। साल में एक लहजा ऐसा होता है, एक लम्हा ऐसा होता है जब अल्लाह खुसूसी नज़र करम फरमाता है और वो निस्फ़ शाबान की रात है। इसी वक्त मोमिनों के दिलों में खाने काबा की तरफ भरपूर तौर पे माइल हो जाते हैं, यानी मोमिनों के दिल काबतुल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं और ये अल्लाह की तजल्ली की वजह से होता है। हज़रत इमाम अबू हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि मदीने मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो 17 महीने 3 दिन तक के बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने आपको खाने काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म मंगल शब बारात के दिन अता फरमाया। इसी शोएब रिवायत इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम शराइत के मुताबिक सही है। किबले की शब बारात वाले दिन खाने काबा की तब्दीली की मज़ीद रिवायतें भी मौजूद हैं, जैसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की मरवियात हैं और बीबी आयशा सिद्दीक़ा ही की मरवियात हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानती हो इस शब में यानी निस्फ़ शाबान को क्या होता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात में क्या ख़ास बात होती है? आपने इरशाद फरमाया इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस साल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हर मरने वाले बेटे का नाम लिख दिया जाता है और इस रात लोगों के अमाल बुलंद किए जाते हैं और लोगों के रिज़्क भी उतारे जाते हैं, यानी ये रात बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तरीके से हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के हुज़ूर रोज़े बहुत रखते थे और माह रमज़ान तक मिला देते थे। हुज़ूर शाबानुल मुअज़्ज़म के अलावा किसी महीने के इतने रोज़े नहीं रखते थे। सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये शाबानुल मुअज़्ज़म तमाम महीना में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है? आप इतने रोज़े रखते हैं? आपने फरमाया ऐ आयशा बेशक मलकुल मौत को उन लोगों के अस्मा लिख दिए जाते हैं जो इस साल मौत का वक्त जिनका आ चुका होता है। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरा हाल मलकुल मौत को दिया जाए कि मुकर्ररा वक्त आ चुका है तो मैं रोज़े से हूँ। इसी तरीके से मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की शब आए तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। फ़क़ूमू
لیلہا وصوموا نہارہا، یہ حدیث پاک ہے۔ اس دن روزہ رکھو اور اس کے اگلے دن، اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن یعنی اگلے دن روزہ رکھو۔ بے شک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے تم میں کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ اس کو بخش دیا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہو کہ اس کو رزق دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کو عافیت دو، ہے کوئی ایسی آوازیں طلوع فجر تک مسلسل آتی رہتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو نفلی عبادت اور ریاضت کے لیے خصوصاً ان 4 راتوں میں مشغول رکھتے تھے: رجب کی پہلی رات، عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات، نصف شعبان کی رات، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے اور دعائیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد کی شب برات اور مولا علی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب تشریف لائے۔ اس رات آپ اکثر باہر تشریف لایا کرتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے کہ ایک دفعہ اسی وقت داؤد علیہ السلام نے بھی یعنی شب برات میں رات میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اللہ سے جو کچھ مانگا جائے وہ ضرور عطا فرمائے گا، اور جو مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، بشرط کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، معجم نہ ہو، جلاد نہ ہو، مال نکالنے والا، گانے والا، ساز بجانے والا نہ ہو۔ نوفل جو راوی روایت ہیں وہ کہتے ہیں کہ طبل اور تنبورہ بجانے والا نہ ہو۔ پھر حضرت علی نے دعا مانگی، اے اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے رب، جو مسلمان بھی اس رات کو دعا مانگے یا تجھ سے مغفرت مانگے تو اس کی دعا قبول فرمانا، یقیناً تیری رحمت 15ویں شعبان کو نازل ہوتی ہے، مشرک اور قطع رحمی کرنے والوں کے سوا تو سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام حسن کا شب برات منانا، طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں اس طرح سے اعمال کرتے تھے اور ان کے اعمال کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں نانا جان پر درود شریف بھیجتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود و سلام کثرت سے کرو، اور 1/3 رات میں استغفار کرتا ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق میں آدھی تہائی رات 1/3 نائٹ استغفار میں گزارتا ہوں، پھر جو 1/3 رات ہے وہ میں رکوع اور سجدوں میں یعنی نوافل میں گزارتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ میں یعنی طاؤس یمانی نے عرض کیا کہ ایسا جو کرے گا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شب برات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا اللہ کے مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں میں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے تعلق سے فرمایا فَأَمَّا ان کان من المقربین، یعنی وہ مقربین بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ جعفر طیار کا اور حضرت واصلہ کا شب برات میں عمل۔ حضرت جعفر طیار یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے۔ یہ واصلہ کے ساتھ ایک شب میں ملک شام کے شہر دمشق سے ابو القدس کے کلیسا کی طرف جانے لگے۔ یہ جہاد کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو حضرت جعفر نے کہا کہ کتنی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں زیادہ نور ہے اور روشنی ہے چاند کی۔ تو حضرت واصلہ نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ابن ام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نصف شعبان کی رات ہے، یہ عظیم الشان رات ہے، اس میں رزق، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہوں اور غلطیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ قیام کر لیا جائے، لیکن سوچا کہ اللہ کی راہ میں جہاد مسلسل چلتے رہنے میں بھلائی ہے، ٹھہر کر عبادت کرنے سے زیادہ شاید ہمیں جہاد کی وجہ سے ثواب ملے اور اس کی برکت حاصل ہو۔ حضرت امام جعفر نے کہا تم نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات سوائے شرابی کے منہ سے نکلنے والے
کلمہ لا الہ الا اللہ کے کوئی ایسا کلمہ نہیں جو خدا کی بارگاہ تک نہ پہنچے، یعنی سوائے شرابی کے کلمے کو روک دیا جاتا ہے، ہر کسی کا کلمہ لا الہ پڑھنا رب کے حضور پہنچ کر رہتا ہے اور قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور مومنوں کے لیے مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کے لیے جہنم بھرتا ہے، اور وہ کینہ پروروں کو ان کا کینہ دور کرنے کے لیے بلاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھتے ہیں اور اپنا کینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ اس رات کو گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، جنتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور جہنمیوں کو، کافروں کو جہنم سے بھر دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، مشرق اور مشاہین کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مشاہین رشتے توڑنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتیں بیدار ہو کر عبادت میں گزاری اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5 راتیں، لیلۃ الترویہ، لیلۃ النحر، لیلۃ العرفہ، لیلۃ عید الفطر اور شب برات۔ یہ جو 9ویں، 10ویں اور 11ویں ذی الحج ہے، اور عید الفطر کی شب ہے اور شب برات ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، اس میں شب برات بھی ایک رات ہے۔ 5 مقدس راتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، وہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ 15 شعبان کی شب کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ والوں کے اللہ سب کے گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے امت کی، اور ایک شعبان سے دوسری شعبان تک کی زندگی ختم کر دی جانے والی ہوتی ہے، اور آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلے شعبان سے پہلے انتقال ہوگا، حالانکہ وہ نکاح کرتا ہے اور اولاد جنم دیتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے۔ یعنی اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کی زندگی اگلے شعبان تک رہے گی اور کس کو موت کے ساتھ ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اس رات کو کیونکہ تقدیر الہی لکھی جانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خوب جو ہے وہ متوجہ ہو کے یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، ینزل اللہ الی السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل مؤمن الا العاق والمشاہین۔ اللہ دنیائے آسمان پہ جلال نزول فرماتا ہے، سوائے والدین کے نافرمان کینہ رکھنے والے کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کو اتنے صحابیوں نے روایت کیا، حضرت عثمان ابن ابی عاص، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور اس کی رات کی شب بیداری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو اس رات کو جاگے گا اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے، شب قدر میں فرشتوں کو ان کے سارے معاملات جو فیصلے ہوئے تھے وہ سونپ دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شب برات کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور خاص اس کے اندر قیام فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شب برات کا خاص اہتمام کریں، اگلے دن روزہ رکھیں اور ماہ شعبان کی برکتیں اور
اس کی ساری رحمتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ آخری حدیث شریف سن لیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بے شک اہل جنت جیسا کہ حوران بہشتی، داروغان جنت اور غلمان وغیرہ ماہ رمضان کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اہل دوزخ کسی جہنمی انسان کے جنت میں جانے پر خوش ہوتے ہیں، اس بات سے، اور بات یہ کہ اللہ شب برات میں حضرت جبریل کو جنت بھیجتا ہے اور جا کر ان کو سلام کہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، اور رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اے جنتیوں مزید اے جنتوں مزید سنور جاؤ، اپنے چمک دمکنے نور کو مزید چلا بخش لو، اور اپنے زر جواہرات اور محلوں کو اور مزین کر لو، اور پھر منکش بستر بھی کھول دو، اور استر و دبیز ریشم تیار کیے ہوئے اور جن میں کستوری کی خوشبو اٹھ رہی ہے، یہ ساری کی ساری تیاری کر لو۔ تو اے غافل انسان، اللہ تمہاری اس رات میں، شب برات میں، آسمانوں کے ستاروں، دنیا کی تمام عمر، قیامت تک کے دنوں اور راتوں کے برابر دوزخیوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اے غافل انسان، اس وقت کو برباد کرنے والے، تم نے اپنا گزرا ہوا کل برباد کر دیا، اب تو بیدار ہو جا، تم اپنی جان کو تباہ کر دیا، اب تو اسے خوش وقت بنا کر کے توبہ کر، کب تو اپنا نقصان محسوس کرے گا، اور تو کب اپنا ماضی انتہائی گھٹیا قیمت میں بیچ چکا تھا اور اب باقی اپنی زندگی کی حفاظت کرے گا۔ اتنی فضیلتیں اللہ پاک نے اس شب میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔